السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھے تک رمضان ختم ہونے والا ہے، آدھا رمضان تو ختم ہو چکا ہے، اس لیے گڑ گڑا کے عبادتیں کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اور یہ جو فرقہ پرست طاقتیں جو وحشی کھیل جو کھیل رہے ہیں ہمارے دیش میں، ان کو بددعائیں دو، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو زمین بوس کرے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، کیونکہ یہ خاک میں ملنے والے ہیں۔ اور ہمارے کو جو بولتے یہ لوگ، سمجھے، یہ دیش چھوڑ کے چلے جاتا، ان کی اماں لے کے سو ہے، ان کا باپ لایا سو ہے۔ ہم اگرچہ یہ دیش میں جاتے بھی ہیں، اگرچہ انتقال بھی ہوتا ہے تو 4 گز زمین لے کے جاتے ہیں۔ یہ حرام کی نسلیں، یہ فرقہ پرست، یہ کس کی نسل ہے؟ یہ آخر یہودیوں کی، یہ کالے انگریز کیا سمجھتے؟ مٹھی بھر کے ہے بھائی، سارے نہیں ہے۔ یہ آتنکی جو ہے نا، یہ مٹھی بھر کے ہے یہ۔ اگرچہ ان کو، اگرچہ اب ہم کیا بولوں، وہ بولنا خیر واجب نہیں ہے، عقل مند کو اشارہ کافی۔ اور ان کو دیکھو، ان کی نسلوں کو مٹانے کی ساری کارروائی چل رہی بھائی، ان کی اوقات ان کو دکھانے کی سارے کارروائیں چل رہے ہیں۔ ان کو اب پورے جی سی سی سے بینڈ کیا جا رہا، سارے جی سی سی سے ان کے اوپر پابندیاں عائد ہو رہی۔ اب یہ الگ بات ہے، گودی میڈیا نہیں بتاتی، گودی میڈیا نہیں بولتی، ان کی واہواہی، ان کی دھلانے کی میں رہتی پچھواڑے، تو وہ الگ بات ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا بھائی۔ عادت ہے نا ان کو متر پینے کی، ٹٹی کھانے کی، تو ٹٹی کھان دو، متری پینے دو۔ اب واپسی بھی چالو ہو رہی وہاں کے لوگوں کی، سمجھ گئے نا؟ یہ ہمارا کھا کے، ہمارا پی کے، ہمارا پین کے، ہمارے سے سکے، تہذیب، پہن سے یہ لنگے رہنے والے بھائی۔ ان میں ابھی بھی کچھ ہے جو لنگے سے رہتے، خیر لنگے رہن دو، ٹھکا لیتے پھرنے دو انہوں، ہمارے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں جو مداخلت کر رہے ہیں، ہمارے مساجد کی جو توہین کر رہے ہیں، جو گستاخی کر رہے ہیں، ان کو اب وقت آ چکا ہے، ان کا وقت برا ہو چکا ہے، ان کا پاپ کا گھڑا، آتنک کا گھڑا بھر چکا ہے۔ اب کسی بھی وقت پھٹتا بھائی، کسی بھی وقت پھٹتا ہے، یہ تو طے ہے۔ اب یہ خاموشی بالکل واجب نہیں ہے، اسی لیے جو چیز ہے زمینی ورک ہو رہا، ابھی عالمی سطح پہ زمینی کام کیا جا رہا، ان کے اوپر ہر دن ایک نئی پابندی عائد ہو رہی، ان کے اوپر اب کوئی آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھے، سب آنکھ کھلے رکھ کے بیٹھے۔ ان کی گندی چالیں، ان کی سازشیں، جو ان کے ارادے اکھنڈ بھارت بنانے کی جو ہے نا، وہ خاک میں ملنے والی ہے بہت جلد انشاءاللہ۔ ان کے ارمانے وہی غٹر میں رہیں گے انشاءاللہ، ان کی سوچ وہی غٹر میں واپس جائے گی انشاءاللہ، اور جو ان کا وجود تھا پہلے وہی رہے گا، ہمارے ڈاوے پاؤں کی جوتی، اس سے زیادہ نہیں، سمجھے نا؟ اور یہ تارت کا ڈھیلا بھی بہت بڑھ رہا، تارت کا ڈھیلا بھی، کالا لنڈو، کالا سور، کالا وڈیور، کالا بجنور، بہت آتنک مچا رہا۔ جیسا اس کی اماں حگیز ہوئے، ہمارے نظام اسٹیٹ ہے رہی ہے، ارے تم خود پناہ گزین ہے رہی ہے، پناہ لے رہے سو ہے، تم لوگ زندگی گزار رہے، گزار لو، بڑے بڑے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تم لوگ؟ کیا بتانا چاہ رہے تم لوگ؟ کچھ نہیں ہے رے تم لوگ۔ ارے کس کو ڈرا رہے؟ کون ہے ڈرنے والے؟ ارے وہ تمہارے منہ کر کے بچھواڑ میں ڈال دیتے، وہ سب کچھ بھی نہیں چلتا ادھر۔ اگرچہ فریم سے نکل جائے تو تمہاری جنپت کا انڈا، کیا تمہاری جنپت کا انڈا، سمجھے نا؟ نسل تمہاری نہیں اکھاڑ سکی، سمجھے؟ حیدرآباد
تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم دے رہے عزت تم کو, ہضم نہیں ہو رہی وہ, برداشت نہیں ہو رہی وہ, کیونکہ تمہارے خواب الگ ہے, تمہاری سوچ الگ ہے. نہ تمہاری سوچ چلتی ادھر, نہ تمہارے سپنے چلتے. سنا رہے طہارت کے ڈھیلے, جو طہارت کا نہیں ہے وہ بھارتی نہیں ہے, صحیح چل رہا وہی ہے, خاص کر تیرے لیے وہ رے, سمجھا کالے لنڈو. زبان نکال لی جائے گی, گونگا بن جانا تو, سمجھا رے. ارے حرام خور, نسل حرام ہے. خیر خیر تمہاری نسل ہی حرام کی ہے, سمجھا. سنا رے جھٹکے, ارے جھٹکے نکو چھیڑو رے ہمارے کو, ہمارے صبر کا امتحان مت لو. خاک میں مل جاؤ گے, نست نابود ہو جاؤ گے, سمجھے نا. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, جس طریقے سے ہمارے عبادت گاہوں کو, مساجد کو جو پردے لگا کر وہ لگا کر جو بند کر رہے, اور جو روڈوں پہ نہیں کر رہے یہ لوگ بھگوے لگا لے کے ارے لیو رے تم لوگ. اگرچہ یہ لگانے کی بجائے ان کے اوپر کارروائی کرو, ان کو ان کی اوقات دکھاؤ, جو کام بنتا وہ کرو. عبادت گاہوں کو بند کر رہے ہیں, اس پہ پردہ لگانے سے کیا ہوتا؟ اس پہ پردہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور انہیں تو کیا بولا پرسوں کیبنٹ کو کہ ہم برابر ان کے اوپر کارروائی کریں گے. کام ابھی تک سرکاری اعلان کیوں نہیں کرا انہیں, میرا سوال ہے. ابھی تک کچھ بولا نہیں انہیں, خالی جیسا پہلے جملے بازی چلتی تھی ویسی اب نہیں چلتی. اب تم کو کام کرنا پڑے گا. یہ جتنے آتنکی جو ہمارے شہروں میں جو گھوم رہے ہیں نا, ان کو ان کی اصلی اوقات دکھانی پڑے گی اور اصلی جگہ دکھانی پڑے گی. ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال, نہیں تو کٹروں میں اتار دے. بدے مار کے صاف کرنے کا جو کام ہے وہ کرنے دو. اکھاڑ کچھ نہیں سکتے تم, نہ کل اکھاڑ سکتے تھے, نہ آج اکھاڑ سکتے, نہ کبھی تا قیامت تک کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. رہی بات ہمارے اسلام کی, اسلام دن پہ اور مضبوط ہوتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا. آپ تم پھڑ پڑا رہے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے جو گند مچانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا وہ, سمجھے نا. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے, خیر یہ لوگوں کی بات کا آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ لوگ اب بولتے آدھے گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہیں, لیکن زمینی سطح پہ کام ہو رہا, لکھت پڑھت ہو رہی انشاءاللہ. اب وہ کیا ہو رہی, کس طریقے سے ہو رہی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ آنے دو میرے پاس, کبھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, بولوں گا میں. تو بہرحال آپ لوگوں کو تو یہ تو بتا دوں میں, انہوں جو جتنا جو ظلم کر رہے ہیں نا, یہ ظلم ان کا بہت جلد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کے اوپر ایسے ایسے کاروائیاں ہونے والے ہیں, انہوں سوچ نہیں سکتے. معلوم وقت کے رہتے ہوئے انہوں معافی مانگ کے واپسی کر لیے, توبہ اللہ کر لیے. تو ہم مسلمان ہمیشہ معاف کرتے ہوئے آئے ان کو, ایک اور بار معاف کر دیں گے ان کو. لیکن جو دکھا رہے ہیں جارجیت انہوں, یہ جارجیت ان کو پچھواڑ میں جانے والی ہے ان کی. یہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے انہوں, کیونکہ ان کی اوقات کیا ہے میں بتا دیا آپ لوگوں کو. بہرحال کے آپ لوگوں کو اور ایک خوشخبری یہ سنا دوں میں, انشاءاللہ مسجد اقصی جو جس طریقے سے خالی کرائے تھے یہ اسرائیلی آتنکوادی, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی رجب طیب اردوغان کے ساتھ کل میٹنگ ہے, اور پھر کھل جائے گی, پھر وہاں پہ نمازیں پڑھی جائے گی انشاءاللہ. اور جو آفیسرز اور جو جیش کے تھے ان کے اوپر کاروائی بھی کرنے کی مانگ کرے ہیں رجب طیب اردوغان, نہیں تو پھر ان کی اوقات ان کو جو ہو سکتا ان سے کریں گے بول کے بتا دیے. اور رجب طیب اردوغان کے ساتھ ہم ایران کے بھی شکر گزار ہیں, جس طریقے سے ایران نے جو برہمی دکھائی اور جو کھاندے سے کھاندہ ملایا, جس طریقے سے رجب طیب اردوغان کی جو سپورٹ کی. اور میں اس کوریا کا بھی شکر گزار ہوں, کیا نام ہے ان کا,
ان کا بھی شکر گزار ہوں جو رجب طیب اردگان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہے بتا دیے. اور جو چیز بھی ہے اسرائیل میں مسجد اقصی میں جو کرے یہ لوگ، یہ اس کی ہر طرف سے نندا کی گئی اور ہر کوئی ناراضگی ظاہر کرے. اور یہ صرف ناراضگی ظاہر نہیں کرے، برہمی کا ظاہر نہیں کرے، بلکہ ان کے اوپر کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ان کو کیا ہوتا ہے، خاص کر رمضان ہمارا بڑا چبھتا ہے. یہ عبادت کا یہ کریم یہ رحیم مہینوں میں یہ شیطانوں کی شیطانیت سامنے آ جاتی ہے، سمجھے. یہ ملعونے نکل جاتے ہیں کھڈوں سے باہر، گٹروں سے باہر، گند مچانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ جو ہے سو انہوں ایک شیطان ہے، انہوں ایک خبیث ہے، انہوں ایک خنزیر ہے. تو ارے خنزیر کی اولادوں، کان کھول کے سن لو، تمہاری اصلی جگہ وہی گٹریں نصیب ہوگی تم کو، وہیں جانا ہے. وہ تو طے ہے، آج نہیں تو کل جاؤ گے لیکن جائیں گے وہیں پہ. تو انشاءاللہ کل بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، دیکھیں گے. نہیں تو پھر ان کو بہت ایسا بھگتنا پڑے گا جو میں بتانا سے قاصر ہوں. جو بات ہوئی ہے وہ بولنے سے بھی قاصر ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اشاروں میں سمجھ جاؤ. جتنا یہ لوگ گند مچا رہے ہیں، چاہے ہمارے دیش میں ہو، چاہے مسجد اقصی کے تعلق سے ہو، ان کو بھگتنا ہے. یہ جو گند مچائے ہیں وہ گندگی کا ان کو برابر جواب ملے گا، ہر حال میں ملے گا، وہ بھی معقول ملے گا. اور ان کی نسل تھاپ اٹھے گی انشاءاللہ، نسل کاپ اٹھے گی، تھاپ اٹھے گی انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے میرا. تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے میری، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، یہ ٹیلی فونوں میں مت رہو، غریب غربا کی مدد کرو، روزے پابندی سے رہو اور عبادتیں کرو، قرآن پاک کو بند مت رکھو، پڑھتے رہو، بہت کچھ حاصل ہوگا اس سے. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ رب العزت کو، وہ کائنات کے مالک کو منا لو، ہر چیز تمہارے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور تم کو یہاں پہ بھی ایسی جیت نصیب ہوگی، اور وہاں پہ آخرت میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی، کیونکہ آپ ان کے حبیب کی امتی میں سے ہیں. تو فکر مت کرو، بس دعائیں کرو، سمجھے. ہر چیز میں ہم کو کامیابی ملنے والی ہے. یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے خاص کر، کیونکہ کریم رحیم مہینہ ہے. آپ لوگوں کی عبادتیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے آج جو ساری دنیا میں ہماری واہوائی بھی ہو رہی، اور ہماری دلیری، ہماری بہادری کے چرچے چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ہم کو جیت بھی نصیب ہو رہی. یا اللہ، السلام علیکم.